اس کے ساتھیوں کا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے، کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آج این پی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں ہوئی، جس میں چاروں نہیں، ہمارے ہاں تو 5 صوبے ہیں۔ سرائکی کو ہم ایک علیحدہ یونٹ سمجھتے ہیں، تو سب کی 5 یونٹس کے ممبرز اس میں شریک ہوئے۔ میجر آرگنائزیشنل اور پولیٹیکل ایشوز پہ بات چیت بھی ہوئی اور اس پہ چند فیصلے بھی ہوئے۔ ایک فیصلہ تو یہ کہ اس میٹنگ میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو پارٹی الیکشنز تھے ہمارے، جو نیمی ڈیو تھے، جس کی ممبرشپ اب سے شروع ہونی تھی، تو وہ 6 مہینے کے لیے ملتوی کیا گیا، اور ممبرشپ ڈرائیو ہماری اب شروع ہوگی اپریل میں، جو چلے گی تقریباً جون تک، اور جولائی سے نیچے وارڈ لیولز کے انتخابات شروع ہو کے تو آ جائیں گے بائی اکتوبر انشاءاللہ مرکز میں۔ این پی پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی اس بات سے خوش بھی ہے، ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، جس میں اس نے کہا کہ ہم جی ایس ٹی پہ، ریفارم جی ایس ٹی پہ اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حالانکہ یہ محسوس کرتے ہیں تو یہ بل ٹیبل ہونے سے پہلے چاہیے تھا، مشورہ کیا جاتا ایلائز سے۔ ہم ایکسپینشن جو ہے ٹیکس بیس کا، اسے ہم سپورٹ کریں گے، لیکن جو آلریڈی ٹیکسڈ لوگ ہیں ان پہ نئے ٹیکس جو ہیں، اس کی قطعاً ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ریٹیل سٹینڈ کے لیے ہم نے اپنے جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹس ہیں پارٹی کے، اس کی ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہے، جس کی سربراہی ہمارے حاجی عدیل صاحب کریں گے، اور حاجی عدیل صاحب کے ساتھ اس میں سینیٹر الیاس بلور صاحب ہیں، نوابزادہ محسن علی خان ہیں، اور نبی بنگش صاحب ہیں، میاں افتخار صاحب ہیں، اور بشرا گوہر صاحبہ ہیں، اور افراسیہ خٹک صاحب ہیں۔ تو ان سب نے اسٹڈی کر کے کہا گیا کہ یہ یا عید سے پہلے تو خیر اب ناممکن ہے، لیکن امیڈیٹلی آفٹر عید یہ ایک ڈیٹیل اسٹڈی پیپر پارٹی کو دے۔ یہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں باقی جو پارٹنرز ہیں الائنس کے، ان سے بات کروں اور ایک ایفیکٹو کوآرڈینیشن بنانے کے لیے کوشش کریں، جو رولنگ پارٹیز ہیں ہم آپس میں۔ ایک فیصلہ ایک ٹائم پہ ہوا تھا کہ کمیٹی بنی تھی جس میں سربراہان تھے چاروں پولیٹیکل پارٹیز کے، پارلیمنٹری لیڈرز، ایک کمیٹی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ ریگولرلی میٹ کرے گی اور جو ایشوز ہیں اس کو ڈیل کرے گی۔ اب یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کمیٹی کی میٹنگ جلد از جلد بلائی جائے، تاکہ جو بھی تھوڑی بہت وہ ہے بیچ میں، مخالفت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایریٹنٹس اگر ہیں تو وہ ایریٹنٹس بیچ میں سے نکل جائیں۔ ہم کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو میرے خیال، اگر انسان کئی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں تو بھی وہ میسج کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ جو اندر کی بات ہے وہ نہیں آتی۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دوں، اب جب آپ لوگوں سے فائدہ اٹھاؤں، آپ کے چینل سے فائدہ اٹھاؤں، کہ کراچی کسی ایک ایتھنک گروپ کا شہر نہیں۔ یہ ہم سب کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کراچی سب کا شہر ہے۔ یہ زبان، نسل، رنگ سے بالا ہو کر، اور کراچی کیا میرے خیال پاکستان متحمل نہیں کہ ہم دوبارہ سن 80 کے دہائی میں گھس جائیں۔ ہر ایک کو حقیقتیں تسلیم کرنی ہوں گی۔ وہ جیسے انگریز کہتے ہیں کہ یو کانٹ وش یور نیبر اوے،
Now they can't wish us away from Karachi. Similarly, we can't wish them away from Karachi. But we have to work together. Clash بھی نہیں ہے کیونکہ میرا پختون جو وہاں بیٹھا ہے میرا پختون تو مینیل لیبر ہے وہ بلو کالر جاب والا ہے نہیں. میں نے ایک دن ان کے ایک لیڈر سے کہا میں نے کہا یار اور میرا پختون تو تیرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تیری بیوی اور تیری بہن کی حفاظت کرتا ہے تو خود کر سکتا ہے تو میرے اور اس کا تضاد دیں. جب تضاد دیں تو پھر لڑائی کس بات کی. اور یہ سندھ سے حکومت سندھ سے گزارش ہوگی کہ وہ کنٹرول کرے یا مرکزی حکومت کنٹرول کرے کیونکہ ایک چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں جو میرے خیال آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی 3 مہینے کے لیے جب رینجرز کو اختیار ملتا ہے تو ٹارگٹ کلنگ امیڈیٹلی نیچے چلی جاتی ہے. جب ان کے 3 مہینے پورے ہوتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ پھر اوپر آ جاتی ہے. پھر اعلان ہوتا ہے کہ جی رینجرز کو ہم نے اختیارات دے دیے پھر وہ ٹارگٹ کلنگ کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہر ایک کو بڑے کھلے ذہن سے اس پہ سوچنا ہوگا. ابو پارٹی پالیٹکس دیٹ از اے نیسیسٹی کہ ہر ایک کو ابو پارٹی پالیٹکس اس ایشو کو دیکھنا. یہ نہیں دیکھنا کہ این پی کو کتنا فائدہ ہے یا پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ ہے یا ایم کیو ایم کو کتنا فائدہ ہے کیونکہ اگر کسی کو فائدہ ہے تو وہ صرف اور صرف پرامن کراچی میں سب کو فائدہ ہے. اگر پرامن کراچی نہیں ہوتا تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو نے فاٹا میں ریفارمز کے لیے بھی آج کال دی کہ فاٹا میں ریفارمز کیا جائے اور اس کی گریجول انٹیگریشن باقی ملک کے ساتھ ہو تاکہ ان کی آئسولیشن ختم ہو کیونکہ جتنا ایک علاقہ آئسولیٹڈ رہتا ہے اتنا وہ کل نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں جو ڈیموکریسی کی سسٹم ہے اس کا فاٹا ایک ایسا حصہ ہے جو ابھی تک ڈیموکریسی وہاں پہنچی نہیں. اٹس کیا کہیں unfinished agenda for democracy in Pakistan. اور جب تک فاٹا میں ریفارمز نہیں آئیں گے فاٹا میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا فاٹا میں صحیح طریقے سے ڈیموکریسی نہیں جائے گی. اگر کسی بندے کو یہ خیال ہے ذہن میں کہ فاٹا سے ٹیررزم کے مینس کو وہ ختم کر دیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹیررزم کے مینس کو ان کو کچھ کاؤنٹر آپشنز آپ نے دینے ہوں گے. جب کاؤنٹر آپشنز نہیں ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹیررزم ختم ہو. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ آج ڈیمانڈ کی ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ایڈ ڈسٹریبیوشن ہے ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی دیٹ شوڈ بی فیئر. یہ بھی ہے کہ اگر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اپنے کنڈیشنالٹیز ہیں جو ہم انہیں ماننی ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کے مفادات بھی وہ اپنے سامنے رکھیں اور تب جا کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مفادات وہ مانیں. کسی صورت پہ ہم اس ملک میں ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. امید ہے یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی امید ہے کہ جتنی بھی انسٹیٹیوشن ہیں اس ملک کے وہ سب ایک اپنا فرض سمجھیں گے ٹو اپہولڈ ڈیموکریسی ٹو اپہولڈ دا رول آف لا اینڈ ٹو اپہولڈ گڈ گورننس. یہ 3 بیسکس ہیں جو ہر ایک انسٹیٹیوشن نے ماننے ہیں. آج مجلس عاملہ نے صوبائی حکومت کو شاباش دیا اپریشیٹ کیا جو رول صوبائی حکومت نے فلڈ افیکٹیز اور آئی ڈی پیز کے مسئلے پہ پلے کیا اس کو اٹ واز اپریشیٹڈ اینڈ شاباش ہم نے دیا اپنے پروونشل گورنمنٹ کو. آخری بات کہ ایک اپیل میں نے کرنی ہے
آپ کی وساطت سے سارے لوگوں سے، اسپیشلی اے این پی کے ورکر سے، کہ عید آنے والی ہے تو اپنے جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں عید کی وہ تو ہر ایک نے پوری کرنی ہے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے ہر ایک ورکر سے کہ اس کے علاوہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو عید پہ، اس دن اپنے قریب کسی سیلاب زدہ کے گھر جا کے اس کو یا کھانا دے دو یا کپڑا دے دو. جو پیسہ تم اپنی خوشیوں کے لیے استعمال کرتے ہو اس میں سے تھوڑی سی خوشی وہ جو تمہارے قریب سیلاب زدگان بیٹھے ہیں ان میں تقسیم کر دو. یہ میری بات تھی. اب کوشچنس کریں آپ. آئی بی اوپن ٹو کوشچنس. کچھ اخباروں میں رپورٹ آئی ہے کہ آپ کو ایک رہبر کی اسٹیٹس دی جا رہی ہے، یعنی آپ ایکٹ آف پالیٹکس سے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئے، شاید آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے، شاید آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے لکھا تھا جو کہ پشتون ہے، اور وہ ایم پی کی جو پالیسی ہے ڈرون کے حوالے سے، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے، اٹ واز ویری کریٹیکل پارٹ آف پالیسی. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے جان سکوں ان دو سوالات کے بارے میں. جہاں تک پہلے کی بات ہے تو وہ تو میرے خیال سیکرٹری ورکنگ کمیٹی ہماری مجازی نہیں کہ یہ فیصلہ کرے جو آپ کہہ رہی ہیں. یہ تو سینٹرل کونسل کا اختیار ہے کہ سینٹرل کونسل جو فیصلہ کرتی ہے. جہاں سے میرے پالیٹکس سے دستبرداری کا سوال ہے، نو، کسی صورت پہ میں دستبردار نہیں ہوں گا. اپنے جو پولیٹیکل ایمز اور پولیٹیکل گولز ہیں میرے، میں اپنے ایمز اور گولز زیادہ تو اچیو کر چکا. شناخت صوبے کی، پروونشل اٹانومی، وہ تو میں اچیو کر چکا، لیکن پیس ایک حصہ ہے میرے ایجنڈے کا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا. تو جب تک وہ پورا نہیں ہوتا تو اسٹرگل اپنی جاری رکھوں گا.